أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ یہ سورہ الفرقان کا تفسیر، پہلے رکوع کی تفسیر دیکھیں گے. آپ سورہ الفرقان، پہلے اس کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، نہایت بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا یہ فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے وہ نذیرہ مطلب یہ ہے کہ نذیر ہو، مطلب ڈرانے والا بن جائے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ یعنی وہ جس کے بارے میں بابرکت ذات جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ملک السماوات والارض یعنی وہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. ولم یتخذ ولدن، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے. کیسے معبود بنائے؟ لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کرتے جو، اور وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ولا یملکون موتا، وہ مالک بھی نہیں ہیں جو کسی کو مار سکتے ہیں. ولا حیاتن، اور نہ کسی کو مار سکتے ہیں اور نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، یعنی کسی کو موت بھی نہیں دے سکتے، کسی کو زندگی بھی نہیں دے سکتے. ولا نشوزن، اور نہ مرے ہوئوں کو پھر سے اٹھا سکتے ہیں، وہ ایسے بھی نہیں ہیں. وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں کہ ان ھذا الا افک، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو بات بتاتے ہیں وہ ان کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان جو ہے، یعنی یہ جو قرآن جو ہے، یہ افک یعنی گھڑا ہوا ہے، یہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ ایک من گھڑت چیز ہے. افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ اور علیہ قومن آخرون، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اللہ کے رسول کی مدد کی ہے. فقط جاءوا ظلما وزورا، اور وہ بڑا ظلم والی بات بولتے ہیں اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں، جس پر وہ لوگ وہ ہو گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں. فقط جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانے لکھے ہوئے پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، جنہیں یہ شخص کیا ہے، وقالوا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں. اور اکتبو تتبہا فہیہ تملا علیہ بکرتم و اصیلا،
یعنی یہ جو ہے پرانے لکھے ہوئے قصے کہانیاں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے، اور فہیہ تملا علیہ بکرتم واصیلا، وہ اسے صبح و شام ہمیشہ سنائی جاتی ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اسے نازل کیا ہے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی اسے نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمینوں کا راز جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور ہے اور رحیم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، وقالوا ما لهذا الرسول، اب دیکھیے اب جو یہ پرانا ہمیشہ کا جو یہ آبجیکشن یہ لوگ جو اٹھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، جو کہ کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، لولا انزل الیہ ملک، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ رہتا اور سنانے والوں کو، یعنی نہ ماننے والے جو نہیں مانتے ہیں ان کو دھمکاتا، نذیرا وہ اس کے ساتھ رہتا اور ڈراتا لوگوں کو، اور او یلقا الیہ کنزن، یا کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی خزانہ، کنزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی خزانہ اتار دیتا، او تکون لہ جنتن، یا اس کے ساتھ کوئی باغ ہوتا، اس کے پاس کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، وہ اس میں سے اس باغ میں سے کھاتا۔ یہ وہ کہتے ہیں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب وہ ان کے پاس کوئی باغ ہونا چاہیے تھا اور وہ اس میں سے کھاتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی، یعنی ایک جادوگر آدمی جو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کے پیچھے لگ گئے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اب دیکھو یہ کیسی کیسی عجیب عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ ایسے بہکے ہوئے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی نہیں ہے، کوئی قاعدے کے بعد ان لوگوں کو سوچتی نہیں ہے۔ چلیے اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا شان نزول، سورہ فرقان کی پہلی رکوع کا شان نزول۔ اس کا نام جو پڑا ہے فرقان پڑا ہے، تو یہ جو اس کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو یہ اس سے اس کا نام لیا گیا ہے، پہچان کے لیے یہ سورہ کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ قیام مکہ کا دور متوسط، یعنی درمیانی دور، یعنی دیکھیے مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اسلام کی دعوت لے کر آئے تو شروع میں لوگوں نے سیریسلی نہیں لیا، ہنسی مذاق اڑایا، پھر اس کے بعد جو ہے پہلے سیریسلی نہیں لیا، پھر ہنسی مذاق اڑانا شروع کیا۔ نہیں، دیکھیے پہلا جو دور تھا وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اپنے خاص لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعوت کا کام دیتے تھے۔ دوسرا جو ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور کھلے عام وہ شروع ہو گئی، تبلیغ کا کام جو ہے شروع ہو گیا، اور تب اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا، سب ہے نا صفا پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی یا صباح، سب لوگ جمع ہوئے اور ان کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت اور تبلیغ کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو لوگ نے سیریسلی نہیں لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے شروع کا جو دور تھا، پہلا دور چھپکے سے عبادت کا تھا، چھپ کر، سیکنڈ ہنسی مذاق والا تھا، تیسرا جو ہے سیریسلی نہیں لیا کسی نے، اور اس کے بعد جو ہے آخر وہ ہنسی مذاق میں لیا اس کو، چوتھا جو آخری دور تھا وہ کیا تھا، ستانے کا، مطلب اس کے مخالفت کرنے والا چوتھا دور تھا، آخری دور تھا، وہ ظلم و ستم کا دور تھا اور مخالفت کا دور تھا۔ تو یہ جو سورہ نازل ہوئی یہ دور متوسط میں مکی سورہ ہے، یہ وہاں پر نازل ہوئی کہ کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ جو ہے سورہ نساء سے 8 سال پہلے اتری تھی، یہ والی سورہ۔ اور یہ ایک بار یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورے پہ کس بات پر بحث کی گئی ہے، کس بات پر بات کی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے اس میں ان شبہات اور اعتراضات
پر بات کی گئی ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے. ان میں سے ایک ایک جو ان کے وہ تھے آبجیکشنز تھے، ان کے سوالات تھے، اس کا جواب دیا گیا ہے اس آیت میں، اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بھی صاف صاف جو ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ اگر یہ تمہارا جو تم دیکھو کہ جن لوگوں نے منہ موڑا اس سے ان کا انجام کیا ہوا، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے رکھ دیا گیا ہے کہ اگر تم مانو گے. اور کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن جو ہے اس کے فرقان کہا گیا ہے، کسوٹی ہے، کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے، اس کو پڑھیں گے اگر ہم تو ہم کو پتہ چل جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے اندر، اور یہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے اس کے اندر بات کی گئی ہے اور صاف صاف جو ہے کھول کر بتا دیا گیا ہے. چلیے بہنوں، اب ہم لوگ جو ہے اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان، نہایت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان علی عبدہ، جسے نازل کیا یہ فرقان اپنے بندے پر، ولیکون للعالمین، تاکہ وہ جو ہو جائے اہل عالم کے لیے ایک ڈرانے والا بن جائے، ہے نا. تو یہ جو ورڈ آیا ہے یہاں پر تبارک الذی آیا ہے نا، تو تبارک کا جو وہ ہے مادہ کیا ہے، برکت ہے نا. تبارک جو ہے وہ برکت سے نکلا، برکہ اس سے نکلا ہے یہ. اور برکت کا لفظ جو ہے کسی چیز سے زیادہ متوقع یا غیر متوقع فائدہ حاصل ہو جانے کا نام برکت ہے نا. یعنی کسی چیز سے ہم کو جب فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہم کو امید نہیں ہوتی ہے، غیر متوقع فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو مطلب ہم کو اس میں برکت ملی ہے نا. تو برکت وہ بابرکت وہ ذات ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ متوقع اور غیر متوقع فائدہ پہنچانے والی ہو، ہے نا. اس کو کہتے ہیں کہ بڑی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے. اور یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ بلندی اور تقدس کے مفہوم میں بھی بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے خاص طور پر اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. بڑی بابرکت ہے وہ ذات، کس کی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. فی نزل الفرقان، جس نے نازل کیا ہے فرقان. اب فرقان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فرقان اس کو کہا گیا ہے. فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق کو باطل سے جدا کرنے والی چیز، ہے نا. تو یہاں پر قرآن کو کہا گیا ہے، قرآن فرقان کہا گیا ہے، یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے. اگر ہم قرآن پر غور کریں گے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہم کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، یہ ہم کو پتہ چل جاتا ہے. مطلب جیسے کسوٹی، قرآن جو ہے وہ کسوٹی ہے. اگر ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اور اس سے ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے نا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. تو یہ ہم کو پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان کہا ہے، یعنی قرآن میں حق کو اور باطل کو جدا کرنے والی چیز ہے. جیسے جنگ بدر کو بھی یوم الفرقان، جس دن جنگ بدر جیتی گئی تھی اس دن کہا جاتا ہے نا 17 رمضان کو یوم الفرقان. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس دن فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی، حق اور باطل، کفار اور اسلام مسلمان الگ الگ چھانٹ کر الگ کر دیے گئے تھے. تو وہ بھی یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے اسے، ہے نا. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرقان ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ کس پر نازل کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ ورڈ دیکھیں یہاں پر کہ نزل الفرقان، نازل کیا. نزل کا جو میننگ آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے نا. قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بتدریج نازل کیا ہے. ایک ساتھ پوری کتاب نہیں نازل کر دی ہے، بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے اوپر کفار نے بہت سارے اعتراضات
کیے گئے ہیں، اور قرآن نے ان اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے، اس پر گفتگو بھی کی گئی ہے کہ کیوں یہ قرآن جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے اور ایک ساتھ پورا کے پورا کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس کے اوپر گفتگو بھی کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا ہے، کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے سارے جہان والوں کو ڈرانے والا بن جائے، نذیر ہو جائے، یعنی ڈرانے والا بن جائے۔ اب بہنوں دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کہ یہ جو نذیرہ لفظ آیا ہے یہاں پر، تو خبردار کرے، ڈرنے والا، متنبہ کرنے والا، نذیرہ اس کا یعنی غفلت اور گمراہی کے برے نتیجے سے ڈرانے والا۔ جو یہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ڈرانے والا ہے یہ قرآن اور یہ نبی جو ہے، کہ غفلت میں اگر تم پڑے رہو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، تو اس کے برے نتائج سے ڈرانے والا ہے۔ اور یہ فرقان جو ہے، ڈرانے والا کون ہے؟ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا نبی جو ہے، پیغمبر بھی جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ قرآن بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام جہان والوں کو ڈرانے والے ہیں، نذیر ہیں وہ، ہے نا۔ تو قرآن میں اور بھی مقامات، دوسرے مقامات پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی رسالت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، اور اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام زمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن میں اور جگہ بھی فرمایا گیا ہے، سورہ اعراف میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ہے نا، یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ اور بھی قرآن میں ایک جگہ سورہ انعام میں آتا ہے کہ میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو خبردار کروں، اور جس کو بھی یہ پہنچے وہ اس کو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈرانے والے ہیں، ہے نا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، یعنی وہ ڈرانے والا ہو، ہے نا۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیت دیکھتے ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الذی یعنی وہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے نا۔ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی جو ہے اس کا مالک ہے، یعنی وہی اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اس کا حق ہے، وہ اللہ ہی اسی کا حق ہے کہ اسی کے لیے وہ مخصوص ہے، اور کسی دوسرے کو اس کا حق نہیں پہنچتا ہے، اور کسی دوسرے کا اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یعنی زمین کو بنایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے، اور وہی اس کا بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، ولم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، اور نہ کسی کو اس نے اپنا متبنہ گود لیا ہوا بیٹا بھی نہیں بنایا ہے۔ کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا نسلی تعلق ہو، ہے نا، خاندانی تعلق ہو، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے، اور جس کی بنا پر اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ اللہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے نا سورہ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کوئی کسی نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی ذات اکیلی ہے، اور وہ محض ایک ہے، کوئی اس کا ہم جنس نہیں ہے، کوئی خدائی خاندان نہیں ہے، کہ صرف یہ معاذ اللہ ایک خدا سے کوئی نسل چلانا ہے، اس لیے بہت سے خدا پیدا ہوتے چلے گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو تمام مشرکین وہ جاہل ہیں، گمراہ ہیں، جنہوں نے اللہ کی اولاد بنا لیا ہے، اور اس پر انہیں
دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے بچے وہ کر لیے ہیں، نام رکھتے ہیں وہ لوگ کہ یہ اللہ کے بچے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یعنی اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا لیا ہے، اللہ نے کسی شخص کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ بیٹا بنانے کا تصور جو ہے وہ غیر معقول ہے، سخت بلا وجہ کا غیر معقول یہ ہے، تصور ہے یہ۔ اور یہ لوگ مگر مانتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہائی، جیسے عام طور سے دنیا والوں کے جیسا نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ، کہ دنیا والے جو ہیں وہ تنہائی سے گھبرا کر کسی دوسرے کے بچے کو گود لے دیتے ہیں، اگر ان کو بچہ نہیں ہوا تو انہوں نے کسی اور کو بیٹا بنا لیا، گود لے لیا۔ تو یہ سب کی ضرورت محسوس کرتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی تو ہوگا جو ان کا نام لینے والا ہوگا اور ان کے نام کو اور ان کے کام کو زندہ رکھے گا۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان تو ہے نہیں، ہے نا، کہ اس کو یہ ڈر ہو لوگوں انسانوں کی طرح سے کہ اس کا خاندان چلانے والا، نام چلانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ، اکیلا بادشاہ ہے، اور فرما روائی کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور کوئی بھی معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ عبادت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور انسان جس کو بھی معبود بناتا ہے وہ یہ سمجھ کر بناتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا ہماری قسمتوں پر اس کا اچھا یا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یعنی یہ جو انسان جو ہے وہ ایک دم بے ضرر سی بے اثر ہستی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اور اس سے یہ امید رکھتا ہے، اس سے انسان سے بڑا احمق جو ہے وہ کبھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے، اور وہ یہ امید رکھتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی فائدہ کرے گا یا کوئی ہم کو نقصان سے بچا لے گا ہم کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور کسی کے پاس کوئی زور نہیں ہے، اور کوئی جو ہے کسی بھی کوئی گردن اس کے سوا کسی کے آگے اظہار و عجز کے لیے جھکے گی۔ کسی کی گردن انسان کی گردن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، نہ کوئی ہاتھ اس کے سوا کسی کے آگے نظر و نیاز پیش کرنے کے لیے بڑھے گا، نہ کوئی زبان اس کے سوا کسی کی حمد کے ترانے گائے گی یا دعا و التجا کے لیے کھلے گی۔ یعنی اللہ کے سوا یہ سارے کام، اپنی حاجات ضروریات پیش کرنا، کسی کے سامنے نظر و نیاز پیش کرنا، کسی کے سامنے حمد بیان کرنا، یہ حقیقی خدا کے سوا کسی اور کے لیے ہم کو یہ سارے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فَقَدَّرَهُ تقدیرا، اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے۔ تو یہ جو یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، پھر اس کی تقدیر مقرر کی ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ، خاص اندازے پر رکھا ہے، ہر ٹھیک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے، بلکہ وہی ہے جس نے ایک چیز کے لیے صورت مقرر کی، یعنی وہ کتنا، اس کی صورت کیسی ہونی چاہیے، اس کی جو جسامت کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی قوت اور طاقت کتنی ہونی چاہیے، اس کے اوصاف اور خصوصیت جو ہے، اور کام میں کیا طریقہ، اور اس کے بقا کے لیے کیا وہ ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک فاصلے پر رکھا ہے، چاند کو ایک فاصلے پر رکھا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جو پانی کو دیکھیے وہ سلوپ کی طرف جو ہے وہ بہتا ہے، کبھی وہ اونچائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ڈھلان کی طرف جو ہے وہ بہتا ہے۔ آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ جلتی ہے نا، وہ جلنے میں مدد کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کتا بنایا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک کتا بنایا ہے، اور کتے کو آپ کتنا بھی کھلائے پلائیں، اس کو کتنا بھی آپ
وہ کریں. مگر کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ اچھا کھلانے سے پلانے سے وہ گھوڑے جیسا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا وہ گھوڑے جیسا، وہ کتا ہی رہے گا. تو اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے. تو یہ یہاں پر صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر مقرر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک حساب سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر مقرر کی ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے اسے چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں آلہۃ لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز کو بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، جب بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. ولا یملکون موتا، اور وہ جو نہ مار سکتے ہیں، ولا حیاتن، اور نہ جلا سکتے ہیں، ولا نشوزن، اور نہ مرے ہوئے کو پھر سے اٹھا سکتے ہیں، ہے نا. تو دیکھیے یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پیدا نہیں کرتی ہے، یا تم جس کو معبود بنا کر بیٹھے ہو ان معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے. تو یہاں پر یہ صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جن کو یہ معبود بنا کر بیٹھے ہیں، کوئی انسان، خواہ پتھر کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے، یا کوئی دوسرا ہمارے ہی طرح کا کوئی انسان ہو، یا فرشتے ہوں، یا انبیاء ہوں، اور سورج، چاند، ستارے، درخت، جو بھی چیز ہیں، یہ جن کو یہ معبود مانتے ہیں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، تو وہ تو انسان نے ان کو بنایا ہے. فرشتے وغیرہ کو آپ چھوڑ دیں مگر جن چیزوں کو دنیا میں پوجا جاتا ہے، پتھر سے مورتی بنائی جاتی ہے، کوئی درخت ہے اس کو کوئی خاص شکل میں اس کو تراش خراش کر، یا پھر سورج یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، فرشتے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ خود نہیں بن گئے ہیں. اور اس کی خاص بات یہ بتائی گئی ہے، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو کسی چیز نے پیدا کیا ہے، یا تو انسانوں نے ان کو تراش خراش کر بنایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے. وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے، سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور، جن کی پوجا کی جاتی ہے، انسان خود بناتا ہے. اور وہ جو ہے پتھر کے، لکڑی کے بت جو ہیں، ان کو انسان بناتا ہے. وہ کوئی چیز نہیں بناتے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ہیں. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ بہت بڑی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، ہے نا. یہاں تو کوئی اپنے لیے بھی، مطلب جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ انسان تو اتنا بے بس ہے، ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے، وہ بے بس ہے. جب اس کو کوئی جو انسان دنیا میں آتا ہے اس کو موت بھی آتی ہے، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے وہ انسان جو ہے مر جاتا ہے. وہ لاکھ چاہے گا کہ وہ اس دنیا میں ابھی جینا چاہتا ہے، وہ نہیں جی سکتا، ہے نا. تو وہ کسی اور، یا کوئی جانور یا کوئی بت ہم نے بنا لیا، تراش خراش کر پتھر کا بت بنا لیا، لکڑی کا بت بنا لیا، اور جب ہم چاہیں گے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، ہے نا. اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون، اور وہ کسی موت کا اور حیات کا، اور نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں یا کوئی اور بھی کتنی بھی بڑی چیز ہو، اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور بھی چیز ہو، تو وہ کوئی کسی کے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ کسی کو مار سکتا ہے، اور نہ کسی مردہ چیز کو زندہ کر سکتا ہے. ولا نشوزن، اور نہ مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے. اس کے اندر یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ اصل میں یہ بات اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر فرقان نازل اس لیے نازل کیا. فرقان نازل کرنے کی وجہ یہ تھی
کہ وہ جو ہے لوگ جو غافل پڑ گئے ہیں، بھول گئے ہیں، اللہ کو بھلا دیا ہے، گمراہی میں پڑ چکے ہیں وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ڈرانے والا بنا کر اٹھایا، بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو ان کی حماقت کے برے نتائج سے خبردار کرے، یعنی کہ وہ تم کن حماقت میں پڑے ہوئے ہو، کن تم گمراہیوں میں پڑ گئے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، تو وہ تم کو تمہاری حماقت کے جو برا نتیجہ ہوگا اس سے خبردار کر دے، اور اس لیے اور ان کو یہ فرقان یعنی قرآن کے ذریعے سے نازل کیا، اللہ تعالیٰ بتدریج نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور اس سے حق اور باطل کا فرق سمجھاؤ، کھرے اور کھوٹے کا فرق سمجھاؤ، اور جو اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بندے کو بھیجا اور فرقان یعنی قرآن بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ اللہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے خود ہی گھڑ لیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہتے کہ خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فقط جاءوا ظلما وزورا، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں، ہے نا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے اور یہ بڑے ہی ظلم کی بات ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں، یعنی یہ جو بڑی بے انصافی کی بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی جو الزام تراشی کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر اور قرآن کے اوپر کہ یہ جو افک ہے یعنی گھڑی ہوئی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کہیں پر اور وہ جو ہے تجارتی سفر پر جاتے ہیں اور وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں، تو یہاں پر یہ الزام لگایا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ کیا کہتے تھے فقط جاؤ ظلم و زورا۔ تو یہ ساری باتیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی بے انصافی کی بات ہے، یعنی بے سر پیر کی بات ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے خود گھڑ لیا ہے یا آپ نے کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں آپ کی مدد کی ہے، اور بہت ہی ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اولین اقتتبھا فہی تملا علیہ بکرتم و اصیلا، جنہیں یہ شخص جو ہے نقل کرتا ہے کہیں سے، مطلب کوئی ان کو لکھاتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں، اور پھر فہی تملا علیہ بکرتم و اصیلا، اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پڑھ کر نہیں بتاتے تھے نا، زبانی بتاتے، تو ان کو ہر وقت ان کو سنایا جاتا ہے، تو وہ یاد کر لیتے ہیں اور وہ یاد کر کے پھر آ کر وہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ یہ باتیں وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن جو ہیں وہ اس طرح کا الزام لگاتے تھے کہ حالانکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے ان کے درمیان رہے تھے اور تجارتی سفروں پر جاتے رہتے تھے، اور جب اللہ کے رسول ایک بار گئے تھے بحیرہ راہب انہیں ملا تھا، اس وقت یہ سارے مضامین سیکھ لیے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یعنی بحیرہ راہب جو ہے وہ تھا نا، تجارتی سفر پر گئے تھے تو اس نے پریڈکٹ کیا تھا نا کہ کوئی جو ہے یہ بہت بڑے وہ ہیں عالم ہے، یا ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا تھا، اور تب اس وقت نہیں کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب سے سیکھ کر آئے ہیں، اور نہ یہ کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفروں پر باہر جایا کرتے تھے، اس زمانے میں عیسائی راہب، یہودی ربی، ان لوگوں سے بھی ملاقات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے معلومات حاصل کر آ گئے ہیں، اور یہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہیں لگایا تھا۔ اللہ کے رسول جو تجارتی سفروں پر جاتے تھے ان کا حال سب کو معلوم تھا، کیونکہ وہ سارے سفر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں کرتے تھے، قافلے کے ساتھ وہ سارے سفر ہوتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان میں سے جو کچھ بھی سیکھ کر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم الزام لگائیں گے تو یہ شخص تو وہ جھوٹا الزام ہوگا،
یعنی اگر کچھ کہا کسی نے کہ یہ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں یا وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں تو پورے قافلے کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ فوراً وہ اس الزام کو جھٹلا دیں گے. تو اس وقت کوئی الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگایا گیا تھا. یہ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی الزام لگاتا تو لوگ جو ہے ان کو جھٹلا دیتے تھے. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے, جاتے تھے, مل کر سب سے آتے تھے, تو کبھی کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہیں لگایا. اور آخر میں جب 40 سال کے ہو گئے, 40 سال کی عمر تک اللہ کے رسول پر کوئی الزام نہیں لگایا, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں یا علم چھپا کر رکھا ہوا ہے. اور ایک لفظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا نہیں نکلتا جس پر لوگ آبجیکشن لیتے ہے نا. تو یہ بعد میں جب نبوت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل ہوا, قرآن نازل ہوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی معلومات جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی جاتی تھی وہ معلومات حاصل کرتے تھے, وہ سیکھتے تھے, اور اس کے بعد وہ لوگوں کو سناتے تھے. تب جو ہے جا کر لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں, کوئی ان کو سکھا دیتا ہے, کوئی ہے کئی عیسائی قافلوں پر جاتے ہیں وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں, کسی عیسائی راہب سے سیکھ کر آتے ہیں, کسی یہ جو ہے یہودی ربی سے سیکھ کر آتے ہیں. یہ ساری باتیں یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے لگے. بعد میں نبوت کے وقت شروع میں جب جاتے تھے تب اس پہ قافلے کے ساتھ, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں لگایا جاتا تھا. بہنوں دیکھیے قرآن میں کتنی بار ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا ہے, کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی یہ کسی کی بتائی ہوئی لکھی ہوئی کتاب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لکھ کر آتے ہیں, سیکھ کر آتے ہیں, تو تم اس جیسی ایک آیت لے آؤ. قرآن میں کئی جگہ اس بات کو چیلنج کیا گیا ہے کہ تم اس جیسی ایک آیت لے آؤ, تم اس جیسی ایک رکوع لے آؤ, ہے نا. یہ بار بار قرآن میں چیلنج کیا گیا ہے, مگر کبھی کسی نے یہ چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا, نہ کوئی اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر لا سکا. ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا تم سارے اپنے ساتھیوں کو بلا لو, ان کی مدد کر لے لو, اور وہ مطلب اس جیسا کوئی ایک کلام تو بنا کر لے آؤ, مگر کبھی کسی نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو وہ یہ بات یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں, یہ خالی الزام تراشی تھی, اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس, ہے نا. کوئی ثبوت اس بات کا ان کے پاس نہیں تھا. اور پھر یہ لوگ جو الزام لگاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے جیسے زید بن حارثہ, حضرت علی, حضرت ابو بکر صدیق, یہ سارے لوگ جو رہتے تھے اللہ کے رسول کے آس پاس ہی رہتے تھے, تو وہ لوگوں سے یہ باتیں کیسے چھپ سکتی تھیں؟ وہ لوگ ہر دم شب و روز صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, اور ان سے یہ بات کیسے چھپ سکتی تھی کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول کہیں جاتے ہیں, کوئی آتا ہے ان کے پاس اور ان کو سکھاتا ہے, یہ کلام جو ہے ان کو سکھاتا ہے. کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی, اور اسی لیے جو ہے وہ لوگ صرف ضد ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے مسلمان ساتھیوں کو ستاتے تھے, مارتے تھے, اور وہ جو ان کی باتیں بے وزن تھیں, اس میں کوئی وزن نہیں تھا, بے سر پیر کی باتیں جو ہے وہ لوگ کہتے تھے, اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس. اب دیکھیے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو, أَنزَلَهُ الَّذِي یعنی اس نے نازل کیا ہے, یہ قرآن جو ہے یہ اس ذات کا نازل کیا ہوا ہے, يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو آسمانوں اور زمینوں کا بھید جانتا ہے, چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ بات جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جو اس قرآن کو نازل کر رہا ہے وہ سب کی چھپی ہوئی باتیں جو ہے وہ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے بھید جانتا ہے, سب کی راز کی باتیں جانتا ہے. اور جو لوگ جو ہے اللہ کو یا رسول کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جھوٹ الزام لگا رہے ہیں, ان کو بھی اللہ, وہ جو اللہ کی خوبی بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وہ
غفور الرحیم کہا گیا ہے نا. کیا کہا گیا ہے یہاں پر؟ انہ کان غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے اور رحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو مہلت دیتا ہے. وہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور نبی کو جھٹلا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں مہلت دیتا ہے اور وہ ان کی فوراً ہی کوئی وہ غلطی کرتے ہیں اور فوراً عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا نہیں دیتا ہے، بلکہ ان کو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے حق بات کو سیدھی طرح سے قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے. جو کچھ اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یعنی جو کچھ تم اب تک غلطی کرتے رہے ہو اس کو معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یعنی انسان کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان کو تو رسول ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آتا ہے اور وہ جو ہے اللہ کا کلام لے کر آتا ہے، اور مگر وہ تو ہمارے ہی طرح کا ایک انسان ہے اور غذا کا محتاج ہے. اگر آدمی ہی کو رسول بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو کم سے کم وہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بڑا ان کا ہولڈ رہتا ہے، ایسے بلند پایا ہستی جو ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو بادشاہ رسول بنانا چاہیے تھا، اور وہ بڑی کوششوں سے کسی کو نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو رسول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بنایا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی عام آدمی جو بازاروں میں جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے، اس آدمی کو کون خاطر میں لائے گا، جسے ہر راہ چلتا روز دیکھتا ہے اور کسی پہلو سے بھی اس کے اندر کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے رسول بنا لیا. ہمال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. وہ جو بازاروں میں جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک. اللہ تعالیٰ وہ فرماتے کہ کیوں نہیں کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا، فیکون معہ نذیرا، اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، اگر انسان کو ہی نبی بنانا تھا، پیغمبر بنانا تھا، تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کو بھیجتا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ کر دیتا جس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر ہوتا، اور اگر وہ لوگ اللہ رسول کی بات کو نہ مانتے تو ان کے اوپر فوراً وہ ہنٹر سے اس کی پٹائی کرتا اور ان کے اوپر جو ہے ان کو سزا دیتا. تو یہ یہاں پر یہی بتایا رہا ہے کہ عذاب کا کوڑا جو ہے اس کا برسنے کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دے، وہ لوگوں کی گناہوں پر ان کی پکڑ کرتا پھرے. یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی فرشتے کو بھیجے، وہ تمہارے ہی جیسے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور او یلقا الیہ کنز. اب یا ان کا دیکھیے آبجیکشنز دیکھیے ان کے ذرا کہ کیا کیا وہ لوگوں کی دل کی خواہشیں ہیں کہ کسی فرشتے کو نہ بھیجتا جس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر ہوتا، جہاں کسی نے انکار کیا فوراً اس کی پٹائی شروع کر دی، اور یا کچھ نہیں تو اس کے ساتھ کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا. کوئی امیر کبیر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بناتا، رسول بناتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، یا او تکون لہ جنت، یا اس کے پاس کوئی بڑا سا وہ ہوتا، کیا بولتے ہیں، باغ ہوتا، خزانہ اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا. یا کلو منہا، جس سے وہ کھاتا، یعنی وہ باغ میں طرح طرح کے پھل ہوتے اور ان سے وہ روزی حاصل کرتا اپنا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. یعنی دیکھو یہ کہتے کہ یہ تو آدمی ایک کامن سا آدمی ہے، ہمارے ہی جیسا آدمی ہے، نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے، نہ اس کے پاس کوئی روپے پیسے کا خزانہ ہے، کچھ تو نہیں ہے. جو ہم کو ضرورت ہے یہ بھی ہماری طرح سے بیوی بچے رکھتا ہے، تو جو ہماری ضروریات ہیں وہی ساری اس کی بھی ضروریات ہیں، تو وہ ہم سے مختلف کیسے ہو گیا ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کا آبجیکشنز تھا.
تو یہ وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خزانہ اتار دیتا جو آرام سے سکون سے بیٹھ کر وہ عیش کرتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان سے روزی حاصل کرتا۔ تو یہ ساری باتیں یہ لوگ کہتے تھے، یعنی ان کے پاس اپنے رسول کے لیے معاش کا کوئی اچھا سا انتظام کر کے بھیجتا اللہ تعالیٰ ان کو۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ کا رسول ہے اور ہمارے معمولی سے رئیس جو ہیں، جو ہمارے پیسے والے لوگ ہیں، ان سے بھی گیا گزرا ہے، اس کو نہ خرچ کرنے کے لیے پھل میسر ہیں اور نہ کوئی باغ ہے اور نہ ان کا کوئی نصیب ہی والا ہے کہ اور جبکہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس سے زیادہ بہتر ہیں، ہے نا۔ اور وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہے، ہم اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ یہ تو تم اور لوگوں سے یہ کہتے کہ تم کیسے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور وہ یہ کہتے کہ ظالم کہتے کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، یعنی ایک کوئی نارمل، نعوذ باللہ، نارمل آدمی نہیں ہے، تم کیسے بیوقوف احمق آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ یہ وہ کہتے جو اسلام قبول کر لیتا، ان سے یہ بات کہتے۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ آخری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انظر، یعنی دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، یعنی کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ ایسے بہکے ہوئے ہیں کہ فلا یستطیعون سبیلا، یعنی کوئی ٹھکانے کی بات، عقل مندی کی بات ان کو سوچتی ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے الزام لگایا تم کیسے سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگایا، اور اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کیسی عجیب عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے بہکے ہوئے ہیں کہ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ ایسے بہک گئے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کے بعد ان کو سوچتی ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہے اہل عرب جو ہیں وہ ان کے اوپر ایسا اس کا دیوانگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور یہ جو ہے دشمنی میں وہ پاگل بنا دیا ہے، ان کو اس دشمنی نے پاگل بنا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ 3 باتیں ان لوگوں کے نزدیک یہ تھی کہ یہ دیوانہ ہونے کی کیوں وجوہات ہے کہ یا تو ان پر جن کا سایہ ہو گیا ہے، جنات کا سایہ ہو گیا ہے، یا کسی دشمن نے ان کو جادو کر کے پاگل کر دیا ہے، اور ایک اور وجہ جو یہ لوگ بولتے تھے کہ انہوں نے ہمارے کسی دیوی دیوتا کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے اور اس کی مار پڑ گئی ہے ان کو، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طرح طرح کی نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ سحر زدہ آدمی ہیں، ان کو بیان کرتے تھے وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ساری باتیں کہتے تھے، کبھی کہتے کہ ان پر جن کا اثر ہو گیا ہے، کبھی کہتے کہ دشمن نے بیچارے پر جادو کر دیا ہے، اور کبھی کہتے کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کے ساتھ انہوں نے بے ادبی کی تھی جس کا خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں، اور اس کا اثر ان کے دماغ پر ہو گیا ہے۔ ساحر، جادوگر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، ہے نا۔ اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، ایک ایسی عجیب عجیب باہر یہ لوگ حجتیں تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، کوئی ٹھکانے کے بعد ان کو سوچتی نہیں ہے، یعنی یہ اتنے تعصب میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی میں، اناد میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ جو بھی باتیں یہاں بتائی گئی ہیں یہاں پر، ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ بحث کی جائے، یعنی بے سر پیر کی باتیں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کوئی بات ان کی ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ضد آ گئی ہے، اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، پھر بھی اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، بس ان کو یہ آسان لگتا ہے کہ یہ انسان ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، انہی کے اوپر طرح طرح سے الزام لگاؤ، ظلم و ستم کرو، جن کو دبا سکتے ہو ان کو دباؤ، جو غلام طبقہ ہے ان کو دباؤ، مارو پیٹو، ان کے اوپر ظلم و ستم کرو، اور جو ہے جن کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر سکتے
ان کے اوپر الزامات کی بارش کر دو، شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عجیب عجیب حجتیں، یہ ایسا بہک گئے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی ہے، کوئی عقل مندی کی بات وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا ہے اور مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تھی یہ سورہ فرقان کا پہلا رکوع، ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں، ختم قرآن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔